بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے، مخلوق خدا پر خدا کے کیا حقوق ہیں اور پھر بندوں کے اللہ پہ کیا حقوق ہیں۔ ایک حدیث بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ جناب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر آپ کے ساتھ سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں، میں پیچھے ہوں، درمیان میں کچاوے کی صرف ایک لکڑ ہے، بس اتنا فاصلہ ہے میرا اور آقا کریم علیہ السلام۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا معاذ، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر فرماتے ہیں، یا معاذ، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا دو جہاں علیہ السلام پھر کچھ دیر خاموش ہو جاتے ہیں، تیسری بار فرماتے ہیں، یا معاذ، میں نے عرض کی میں حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ گفتگو اور بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے یہ انداز اپنایا جا رہا تھا۔ فرما کے خاموشی، پھر خاموشی، پھر فرما کے پھر خاموشی، اہمیت کو اجاگر کرنا مقصود تھا۔ حالانکہ آپ کی بات تو ویسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں، معاذ، اللہ کے بندوں پہ کیا حقوق ہیں؟ انہوں نے عرض کی، اللہ و رسولہ عالم بالصواب۔ یہ ان کا ادب و احترام ہوتا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے جواب دیا، سنیے گا ذرا، اللہ کے بندوں پر یہ حق ہے کہ یہ ساری زندگی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں۔ عبادت کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے رب کے احکامات پہ عمل کرنا، یہ عبادت۔ پھر فرمایا تھوڑی دیر بعد، معاذ، جانتے ہو جب بندوں نے اللہ کا یہ حق پورا کر دیا تو اب بندوں کا اللہ پہ کیا حق بن گیا؟ حالانکہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا، ہم نماز پڑھیں اللہ پہ اس کا اجر و ثواب دینا لازم نہیں ہے، اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے تو اس کی شفقت ہے، مہربانی ہے، اس پہ لازم نہیں ہوتا۔ اب یہ کتنی بات ہے معاذ، اب بندوں کے اللہ پہ کیا حق ہے؟ جب بندے اس طرح کے ہو جائیں کہ انہوں نے اپنے رب کا حق پورا کر دیا ہو، اور رب کا حق کیسے پورا ہوتا ہے؟ رب کی شریعت پر عمل کرنے سے، جن کاموں سے روکا ان سے اپنے آپ کو روکنے سے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا، اللہ و رسول عالم بالصواب، یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا رب بھی بہتر جانتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تاریخی جملے عطا فرمائے، فرمایا جب بندے اس لیول کے ہو جائیں کہ وہ اپنے رب کی ہی بات مانیں، بس اپنے رب کی ہی نافرمانی سے رکے رہیں، تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق بن جاتا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا، ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دیتا۔ اندازہ لگائیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح کی سینکڑوں ہزاروں احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے جو آج روحانی اور دینی پیشوا بنے بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب نماز کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اب داڑھی کی تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جملہ بھی قابل گرفت ہے کہ اب تجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے، اب تجھے روزے رکھنے کی کوئی، یہ اب پتہ کیوں آ رہا ہوتا ہے؟ اب آپ ہمارے جو مرید ہو گئے، کیا اب وہ کسی شیطان کا مرید ہوا ہے کہ اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ نہیں ہے؟ نماز تو مسلمان پہ فرض ہے،
نماز تو، اور وہ جملے بول رہا ہے اب آپ کو نماز کی ضرورت نہیں رہی. کیوں بھائی؟ اب آپ کیونکہ میرے مرید ہو گئے ہیں. گویا آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اب آپ میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں رہا، یہ بتانا چاہتے ہیں. کیونکہ اب جو آپ کو روزے کی حاجت نہیں، یعنی اب آپ کو اسلام پہ عمل کرنے کی ضرورت. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ بندوں پہ اللہ کا حق یہ ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اور جب اس لیول کے ہو جائیں تو پھر اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنا عبادت کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں دے گا. اور ایک بندہ ادھر سے کھڑا ہو کے کہے، میں اپنی مثال دوں، میں کہوں جی اب آپ میرے مرید ہو گئے ہیں، آپ کو نماز کی ضرورت نہیں، داڑھی کی حاجت نہیں ہے، زکوٰۃ کی ضرورت نہیں، روزے کی ضرورت نہیں، تو اس کا مطلب تو صاف صاف ہے کہ میرا راستہ وہ نہیں ہے جو قرآن و حدیث کا ہے. یہی مطلب نکلے گا نہیں نکلے؟ تو جس کا بھائیو قرآن و حدیث والا راستہ ہی نہ ہو، اسلام تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا، اسلام تو اس کو انسان ہی نہیں سمجھتا. تو حدیث بخاری سے معلوم ہوا ہمارا حق ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے رب کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی بسر کریں. یہ ہمارا سب سے بڑا حق ہے. اور کائنات کا کوئی فرد اگر اس حق سے ہمیں روکنے کی کوشش کرے گا تو مسلمانوں پہ فرض ہے جو ہاتھ روکنے کی کوشش کریں ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالیں. کیونکہ اس سے بڑا فرض ہمارے اوپر کوئی نہیں عائد ہوتا کہ ہم اپنے رب کی، جب کوئی رب کی عبادت سے روکنے پہ تل جائے تو وہ شیطان ہے، وہ ابلیس ہے، وہ فرعون ہے، وہ یزید اکبر ہے، وہ یزید اکبر ہے. اب اس سے جہاد فرض ہے نا، اس سے جہاد فرض ہے نا جو آپ کو نیکی سے روک رہا ہے. اور دوسرا فرمایا تم اللہ کی عبادت کرو، وہ اپنے فضل سے تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا، تمہیں عذاب نہیں دے گا. پہلا مسئلہ تھا.